7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ میں اور آپ ہم سب پاکستانی، ہم سب مسلمان اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کا موقع ملا ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ختم نبوت کا کام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں حکم دیا، ہم نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، دیگر جتنے بھی احکام ہیں ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کی بجا آوری ہے۔ لیکن ختم نبوت کا کام یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت ہے۔ میں بالخصوص اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے اسکالرز کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ بیٹا، آپ اپنے والد صاحب کی، اپنی اماں کے پاؤں دباتے ہیں، ٹانگیں دباتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ان کی ذاتی خدمت ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ختم نبوت کا کام بھی اللہ کے نبی کی ذاتی خدمت ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آج موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ الیکم تمہاری طرف رسول ہوں، جمیعا سب کے سب کی طرف، یعنی قیامت تک آنے والے ہر فرد کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے کہتے ہیں، بنی اسرائیل کے لوگوں، دیکھو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں گزشتہ کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں، اور مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ گزشتہ صحائف میں اور آسمانی کتابوں میں اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ذکر ہے، محمد بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ یہ تینوں چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، لہٰذا آپ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اس آیت کا شان نزول دیکھیے، آپ کو مسئلہ ختم نبوت سمجھ آ جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا
حکیم بن حزام، اس نے ایک غلام خریدا جس کا نام زید بن حارثہ تھا۔ حکیم بن حزام نے وہ غلام اماں خدیجہ کو ہدیہ دے دیا۔ اماں خدیجہ کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ اماں خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ، میرے سرتاج، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اماں خدیجہ نے زید بن حارثہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ چونکہ زید بن حارثہ کوئی خاندانی غلام نہیں تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہ ایک آزاد گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ زید ہمارا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا بیٹا ہے تو تم لے جاؤ۔ اور نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو بہت سا مال دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہے لے جاؤ۔ زید بن حارثہ سے بات کی، زید نے کہا جو شفقت اور محبت مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے اس پر میرے ماں باپ قربان ہیں، میں رسول اللہ کو اب نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ابا کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے چچا کو چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، اب یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، یہ آئندہ کے بعد زید بن محمد ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب یہ زید بن حارثہ ہی ہے، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اب مشرکین مکہ میں ایک رسم تھی، جیسے یہ حکم ہے آج بھی یہ حکم ہے کہ جب تم کسی کی بیٹی اپنے گھر لاتے ہو، کسی کو اپنی بہو بناتے ہو، اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، کوئی بیٹی تمہارے گھر آتی ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اب تمہاری بیٹی ہے، چاہے تمہارا بیٹا مر جائے یا اسے طلاق دے دے۔ کتنا خوبصورت دین ہے، وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری بیٹی ہے، قیامت تک کے لیے اب تم اس سے شادی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بیٹی ہے۔ یہاں اسلام یہ بھی سمجھ جاتا ہے اس سے برتاؤ بھی بیٹیوں والا کرنا ہے، لیکن چونکہ زید تو منہ بولے بیٹا تھا، منہ بولے بیٹے کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ زید بن حارثہ کی بیوی سے شادی کریں۔ زید بن حارثہ نے اپنی بیوی زینب بنت جحش کو طلاق دی۔ اللہ کے نبی نے وہ مشرکانہ رسم توڑی اور لی پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کی۔ کیوں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، لہذا لے پالک بیٹے کی بیوی سے شادی کر سکتے ہیں، اور آپ کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آنا اس لیے یہ رسم بھی محمد الرسول اللہ سے توڑوائی ہے۔ آگے فرمایا ولیکن رسول اللہ، یہاں ایک کوشچن ہے آپ کے ذہن میں آئے گا، باپ تو بیٹے کے لیے جان قربان کر دیتا ہے۔ میری بیٹی بیمار ہوئی، سخت بیمار ہوئی تھی، اللہ نے اسے صحت دی، میں رات بھر جاگتا رہا تھا۔ ایک باپ سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے نبی ہمارے باپ نہیں ہیں؟ تو کیا ہم سے محبت نہیں کرتے؟ اللہ نے جواب دیا دیکھو ولیکن رسول اللہ، وہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ تم سے محبت رکھتے ہیں چونکہ اللہ کے رسول ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہم ایسا کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سینے سے ہنیا جیسے کھولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی امت کے لیے، اور قیامت کے دن ہر نبی نفسی 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 کہہ رہا ہوگا، میرا اور آپ کا نبی محمد الرسول اللہ امتی امتی کہہ رہا ہوگا۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور وہ جو سلسلہ ختم نبوت ہے اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت میں 30 ایسے کذاب پیدا نہیں ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
اور اگلی بات سنیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر عمر نبی نہیں بنا تو کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اور اس پر ایک اور دلیل ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آخری آیت نازل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں میں خاص توجہ چاہوں گا، اس آیت میں آپ نے غور کیا ہے، اليوم اکملت لکم اکمال و اتممت علیکم اتمام، اکمال اور اتمام یعنی مکمل ہو چکا ہے، جو کچھ تھا اللہ نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کو وہ سارا خزانہ دے دیا ہے، اللہ کے نبی نے وہ سارا خزانہ امت میں تقسیم کر دیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ جو دین اسلام ہے وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں ایک حدیث سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسے ہے، اس حدیث مبارکہ کو، اس آیت کو آپ نے ذہن میں رکھ کے سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے بچوں کو، میرے اسکالرز کو کبھی ختم نبوت کے سلسلے میں کنفیوژن نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت محل بناتا ہے، اس کو بڑے اچھے سے ڈیکوریٹ کرتا ہے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، محل کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا خوبصورت محل ہے۔ ایک جگہ ان کی نظر پڑتی ہے جہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، تعجب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جسے لگا کے اس محل کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب سنیں اليوم اکملت لکم دینکم، اور آگے دیکھیں ہم کیوں بہترین امت ہیں، چونکہ یہ نبیوں والا کام ہمیں سونپا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا اے میرے صحابہ کیا میں نے تم تک خدا کا دین پہنچا دیے؟ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اور سنو بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔